सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है हाँ, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये प्यारा प्यारा किड्स मदनी चैनल लेकर आया करता है प्रोग्राम जगमग तारे, जो प्रोग्राम आया करता है हर सैटरडे को 5 बजे और हर संडे को 5 बजे। जी, सैटरडे को भी प्रोग्राम आता है, संडे को भी आता है। और ये किसके लिए आता है? हम किसके लिए आता है? बच्चों के लिए। बोले ना मिलके, किसके लिए प्रोग्राम आता है? बच्चों के लिए। जी, बच्चों के लिए आता है। और बच्चियों के लिए नहीं होता? बच्चियों के लिए भी होता है। जी, बच्चियों के लिए भी प्रोग्राम होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, अब आपने कहीं नहीं जाना, कुछ और नहीं करना, बल्कि देखना है जगमग तारे। जी, जगमग तारे देखना है, कुछ और नहीं करना। नहीं, कोई अगर जरूरी काम हो, अम्मी अब्बू बोलें तो वो तो करना है ना। लेकिन हम सबको चाहिए कि जो किड्स मदनी चैनल हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आया करता है, उसको देखें। बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को दिखाएं। हम आपको सुनाने वाले हैं अच्छी अच्छी एक कहानी। जी, हम आपको कहानी सुनाया करते हैं। और क्या सुनाते हैं? हम आपको दुआ भी याद कराते हैं, है ना। तो सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं, ठीक है। दुरूद पाक की फजीलत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। कैसे पढ़ो? कसरत से। कैसे पढ़ो? कसरत से। कसरत क्या होती है? कसरत किसे कहते हैं? यानी बहुत ज्यादा। कसरत मीन्स बहुत ज्यादा। कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सुभान अल्लाह नहीं बोले? माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इससे गुनाह माफ हुआ करते हैं। तो दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। और अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी में और इसमें हम एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे। आज जो कहानी है ना प्यारी प्यारी बच्चियों, तवज्जो से सुनेंगी, ठीक है। तवज्जो कैसे होती है? ध्यान से। ध्यान से। ध्यान कैसे होता है? अगर आप मुझे देखकर सुनेंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपकी तवज्जो मेरी जानिब है, आपकी इंटेंशन मेरी जानिब है। अगर आप इधर उधर देखेंगी फिर क्या होगा? फिर मैं भी हो सकता है आपको देखने लगूँ ना कि आप किसे देख रही हैं। ठीक है भाई फातिमा बाजी, सुनना है कहानी? बच्चों को तो पसंद भी होती है उमैमा? तो आपने फिर हमसे कहानी सुननी है और गौर से सुनकर उसमें से कुछ सीखना है। लेसन मिलता है हमारी कहानी से, एक अच्छी सी बात हम सीखते हैं, ठीक है। तो कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आज की हमने कहानी से क्या सीखा। ठीक है भाई? ठीक है जी, तो बोल दें जी। तो इस कहानी में था एक अजदहा। कौन था? अजदहा। अजदहा तो खतरनाक सा होता है ना, लेकिन वो कहाँ है स्टोरी में? यहाँ तो कहीं नहीं है ना। हाँ, यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर है। एक समझाने के लिए स्टोरी बनाई है ताकि हम इससे अच्छी सी बात सीखें। तो स्टोरी में था एक अजदहा। अब वो अजदहा जो है ना शिकार कर रहा था, शिकार ढूंढ रहा था ना। शिकार खाते हैं ये, तो अपना खाना ढूंढ रहा था, ठीक है। तो खाना ढूंढते 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 वो आ गया, एक जो है वो खेतों की तरफ आ गया, जरा शहर की तरफ आ गया ना, ठीक है, जहाँ लोग भी रहते हैं। वैसे तो ये चीजें कहाँ रहती हैं? जानवर कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं ना। तो बहरहाल वो ढूंढ रहा था, भूख लगी हुई होगी उसे जोर की,
جو بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی کھانا ڈھونڈ رہا تھا. تو اسے ایک نظر آیا بندر. کون نظر آیا؟ بندر. ہاں, منکی نظر آیا. اب وہ اس بندر کے پیچھے, اب بندر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. تو بندر بھاگ رہا, اژدہا اس کو پکڑ رہا تھا. اژدے نے اس کو یوں کہہ لیجیے پکڑ لیا نا. جب اژدے نے بندر کو پکڑا تو بندر شور مچانے لگا. شور مچائے گا نا اس کو, جب اژدہا پکڑے گا تو شور مچائے گا. اژدہا سمجھتی ہے ویسے اژدہا کیا ہوتا ہے؟ سانپ. سانپ ہوتا ہے یا بڑا سا سانپ ہوتا ہے؟ بڑا سا سانپ. بڑا سا سانپ ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. بہت بڑا. بہت بڑا ہوتا ہے جی. ہمارے ہاتھ تو چھوٹے ہیں, اژدہا تو اور بڑا ہوتا ہے. تو اس نے بندر کو پکڑا. بندر نے کیا کیا؟ شور مچانا شروع کر دیا. شور مچانا شروع کر دیا. شور مچایا نا تو ایک کسان نے دیکھ لیا. کسان سمجھتی ہیں جو کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں, تو اس سے بندر کو دیکھ لیا کہ بھائی سے اژدہا پکڑ رہا ہے. تو بندر کو آ کے اس کسان نے بچا لیا, اس اژدہے سے چھڑا لیا, بچا لیا. جب اژدہے سے بندر کو بچایا کسان نے, تو وہ بندر بن گیا کسان کا دوست. میں کہا بھائی میری مدد کی نا, ہیلپ کی تھی نا بندر کی, تو جو ہیلپ کرتا ہے وہ تو اچھا لگنے لگتا ہے. تو وہ بندر کی کس سے دوستی ہو گئی؟ کسان سے. جی, کس سے دوستی ہو گئی؟ کسان سے دوستی ہو گئی. اب تو وہ ساتھ ساتھ بندر جہاں بلکہ کیا کہنا چاہیے, جہاں کسان وہاں بندر. اس کی بھائی کام بھی کرے, خدمتیں بھی کرے, خوب اس کے جو ہے وہ ہیلپ کرے نا. اب بندر تو تیز ہوتا ہے, بندر خوب درختوں پہ تیزی چلا جاتا ہے نا, اچھل کودتا ہوا. تو بندر خوب اس کی مدد بھی کرے, ہیلپ بھی کرے. لیکن کسی نے نا ایک دن اس کسان کو سمجھایا, ایک بڑے سمجھدار شخص نے کسان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی بندر کی دوستی اچھی نہیں ہے. ویسے اگر ہمارا بندر دوست بن جائے کیسا مزہ آئے گا نا, لیکن اس میں سبق ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. تو بندر دوست بن گیا تھا کسان کا, کام بھی بڑے کر رہا تھا, چیزیں بھی ہو سکتا ہے لا کے دیتا اس کو, وہ تو جا کے کہیں سے بھی پھل فروٹ توڑ کے لے آتا ہوگا, کسان کو دیتا ہوگا. کسان کو بڑے مزے آ رہے. لیکن کسی سمجھدار شخص نے, پیارے پیارے بچوں جی جو گھروں پر بیٹھے ہیں, اس سمجھدار شخص نے اس کسان کو سمجھایا کہ بندر کی دوستی اچھی نہیں ہے, کیونکہ بندر بے وقوف ہے. بندر تو ایک جانور ہے نا, عقل تو اسے نہیں ہے. تو بے وقوف کی دوستی اچھی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کسی دن یہ تمہیں نقصان ہی پہنچا دے, کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے. بندر کو عقل نہیں ہوتی. خیر اس نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو, مجھے تو بڑے مزے آ رہے ہیں, خوب یہ میری خدمتیں بھی کرتا ہے. تو پتہ ہے ایک دن کیا ہوتا ہے, ایک دن کسان جو ہے نا سو رہا ہوتا ہے. کسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سو رہا ہوتا ہے وہیں کھیت وغیرہ میں کہیں. اب جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر کیا چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, کسی کو پتہ ہے؟ بھئی ہم باہر ہوتے ہیں یا بعض اوقات گھر میں بھی ایک چھوٹا سی چیز ہوتی ہے جو تنگ بھی کرتی ہے بہت. کیا ہوتی ہے جی؟ مکھی ہوتی ہے. مکھیاں تنگ کرتی ہے نا. ہم سو رہے ہوتے ہیں, آتی کیا ہے ناک پہ بیٹھ جائے گی, پھر اس کو اڑاؤ پھر کیا کرتی ہے, پھر بیٹھ جاتی ہے, پھر اڑاؤ پھر آ جاتی ہے. تو تنگ کرتی ہے نا مکھی. تو وہ جو ہے کسان صاحب کیا کر رہے تھے, سو رہے تھے. تو مکھی آ گئی اس کو تنگ کر رہی, کبھی ناک پہ بیٹھ جاتی, کسان سوتے میں بھی اس کو اڑاتا تو وہ پھر آنکھ پہ بیٹھ جاتی, پھر کرتا پھر. اب وہ سو رہے تھے, ادھر کسان کو تو تنگ کر ہی رہی تھی, ادھر بندر بھی بیٹھا کیا کر رہا تھا, اسے ہوا جل رہا تھا نا, قریب ہی بیٹھا ہوا جل رہا تھا. اب جب بندر نے مکھی کو دیکھا کہ یہ تنگ کر رہی ہے تو بندر نے بھی اسے اڑایا. لیکن مکھی آرام سے جانے والی کہاں, ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ سے اڑے تیسری جگہ. اب جب بندر نے یہ دیکھا نا کہ جی یہ میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے, مکھی کیا کر رہی تھی, تنگ کر رہی تھی. اور کسان کا دوست کون تھا, بندر. اور بندر بیٹھا ہوا تھا, بندر اڑا بھی رہا ہے, لیکن مکھی تو باز نہیں آ رہی تھی, بار بار تنگ کر رہی. تو بندر کو آ گیا غصہ. کیا ہوا, غصہ آ گیا. اس نے پاس میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا, اور اس نے دیکھا جیسی مکھی بیٹھے گی نا ناک پہ کسان کے, ویسے ہی اس نے سوچا میں اس مکھی کو کیا ماروں گا, پتھر, تاکہ مکھی یہ مر جائے. لیکن ہوا کیا, مکھی بیٹھی ناک پہ بیٹھی, میں بھی سنا لوں. مکھی بیٹھی ناک پہ, اس نے مارا پتھر, جیسے پتھر مارا لیکن مکھی تو اڑ گئی. پتھر کہاں لگا, کسان کی ناک پہ. اب تو کسان ہڑبڑا کے اٹھا چیختا ہوا, ہے میری ناک, ہے میری ناک. تو بندر نے اس کی ناک ہی پھوڑ دی.
اس طرح اس نے جو بندر سے وہ دوستی کر کے بڑا خوش تھا، اب وہ اپنی ناک پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی ناک پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ بندر نے اس کی ناک توڑ دی تھی۔ جی پیارے پیارے بچوں، یہ ہم نے کہانی سنی، کہانی تھی بندر اور کسان کی دوستی کی۔ کچھ سمجھ آیا اس سے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ چلیں جی، کیا سمجھ میں آیا؟ کون بتائے گا؟ اسوا کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، امیمہ کو بھی آیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے؟ چلیں، ام ہانی بھی بتا رہی ہیں تو تھوڑا سا بتائیں گی، پورا ہینڈ ریز کریں نا، بتائیں گی ام ہانی؟ جی ام ہانی بتا رہی ہیں، کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں جانور سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ جانور سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اچھا چلیں، جانور سے دوستی، خیر ہاں ایک ہوتا ہے نا جانور سے بہت زیادہ، مطلب اب جیسے بعض اوقات بلی وغیرہ بھی گھر میں ہوتی ہیں تو اس کو بہت ہی زیادہ اپنے قریب کر لیا جاتا ہے، تو جانوروں کے جرمس وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں لگ سکتے ہیں جرمس، تو اس لیے ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں جانوروں کے ساتھ ہم شفقت کریں گے، ان کا خیال ضرور رکھیں گے، بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں نا جانور، پرندے وغیرہ پال لیتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے نا، ان کا خیال ضرور رکھیں گے، لیکن جیسے ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھائیں کہ ایک مناسب فاصلہ بھی جانور سے رکھنا ہوتا ہے۔ کیوں فاطمہ باجی؟ جانور تو جانور ہوتا ہے نا، بقرعید میں مختلف جانور آتے ہیں گھروں پر، ہے نا، اب وہ جانور تو جانور ہے، ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی مار دے، تو اس لیے جانوروں سے ایک فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جیسا پیرنٹس بتائیں ویسے کرنا ہوتا ہے۔ چلیں جی، ایک بات یہ بھی پتہ چلی، جی بھائی قصبہ باجی، ہمیں نا جانوروں کے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، جانوروں کے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے، جی یہ تو بات ہم نے سیکھی۔ اور ایک بات تھی، ایک بات اور بھی تھی، جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی تو بتانا ہے، چلے ہم بتائیں اب؟ فاطمہ باجی نہیں بتائیں گی، مسکرا کے دکھائیں گی، اور امیمہ باجی وہ بھی مسکرائیں گی۔ چلے ہم بتاتے، ایک بات کیا تھی، کسان کو بڑے سمجھدار شخص نے کیا سمجھایا تھا کہ بیوقوف کی دوستی نہیں ہوتی، نہیں ہے، بیوقوف ہے نا، بندر کو تو عقل نہیں ہے، بیوقوف کی دوستی اچھی نہیں ہے، وہ تو فائدہ بھی پہنچانا چاہتا ہے تو نقصان کر دیتا ہے، بندر تو فائدہ کرنا چاہ رہا تھا نا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ نقصان کر دیا، تو بیوقوف کی دوستی اچھی نہیں ہے۔ اچھے بچوں کو دوست بنانا چاہیے۔ اچھے بچے کون ہیں؟ جو اچھے ہوتے ہیں۔ اچھے بچے کون ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں، جو امی ابو کی بات مانتے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جو شرارتوں میں دوسروں کو تنگ نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی ایسے اچھے بچوں کی دوستی کرنی چاہیے، گندے بچوں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، ورنہ وہ ہمیں بھی گندا بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے، یہ ہم نے اس کہانی سے سیکھا ہے۔ اور اب کیا کریں جی؟ کیا کریں؟ اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں، کچھ کالز لے لیں۔ کالز والے جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں نا، وہ گھر پر بیٹھ گئے ہیں، آپ یہاں پہ کچھ کالز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے کالز لیتے ہیں۔ میرا نام عامرہ بنت عبد الماجد ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج ہم آپ کو کڈس مدنی چینل کا ٹائٹل کلام سنائیں گے۔ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، الحمدللہ سیکھنا بھی ہے کھیلنا بھی ہے دکھانا سب کو دیکھنا بھی ہے، پیارے پیارے ہیں سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، پیارے پیارے ہیں سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اور بھی ایسی اچھی اچھی باتیں آپ یاد کر لیں اور وہ پھر ہمیں سنا سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام مدیان ہے، میں تازہ شریف سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج نہ سناؤں گا میری الفت مدینے سے ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ،
اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی آپ کو والدین کے ساتھ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری عطا فرمائے. آمین بول دیں. آمین. آمین. جی نیکسٹ. میرا نام غلام مرتضی ہے. میں ماشاءاللہ غلام مرتضی. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے. آمین. آمین. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آئے مدنی مقصد دہرائیں. جی یاد ہے؟ جی جی. چلے آپ کہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے یہ بولیں پہلے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. جی ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ سوال جواب میں جس میں ہم کوشچن آنسرز ہوا کرتے ہیں. میں کرتا ہوں کوشچنز اور آپ دیتی ہیں جواب. جی تو تیار ہیں پھر. چلے اس میں ہم بناتے ہیں دو ٹیمیں. ٹھیک ہے یہ ٹیم ہو گئی ٹیم مکی. صحیح ہے بھائی ٹیم مکی ہے دونوں اور یہ ہماری ٹیم مدنی. مدنی. تو اب کیا کرنا ہے؟ سوالوں کے جواب دینے ہیں. مقابلہ کرنا ہے. جی مقابلہ ہے تو مقابلے میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں واہ بھائی واہ. فاطمہ باجی بولی کیا کرنا ہے؟ جی تو کون جیتے گا ٹیم مکی یا ٹیم مدنی؟ ٹیم مدنی. ٹیم مدنی. تو زیادہ زور سے آواز آ رہی ہے. ٹیم مکی. ٹیم مکی. چلے دیکھتے ہیں آواز کس کی زیادہ تیز ہے. کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم مکی یا ٹیم مدنی؟ اب کیسا فیصلہ. آواز تو دونوں کی بہت زوردار ہوئی ہے لیکن خالی آواز نکالنے سے جیتیں گے نہیں بلکہ جیتیں گے کیسے؟ جو زیادہ صحیح جواب دے گا وہ جیت جائے گا ہے نا بھائی. چلے بھائی تو اب ریڈی ہو جائیں. آپ کے لیے سوال آ رہا ہے ٹیم مکی سے. سب سے پہلا کوشچن ہے یہ بتائیے امیر اہل سنت کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ جی ٹیم مکی. سناٹا آ گیا ٹیم مکی میں. آواز تو نکالی تھی جیتیں گے. ہمارے امیر اہل سنت ہے نا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے نا تو وہ کون سے شہر میں کون سے سٹی میں رہتے ہیں؟ اچھا یہ کون سا شہر ہے جہاں میں ہے اس وقت؟ کراچی. کراچی ہے نا. تو امیر اہل سنت کون سے شہر میں ہوتے ہیں؟ کون سے شہر میں رہائش ہے آپ کا گھر ہے؟ لیکن ہنٹ بھی دے دیا میں نے تھوڑا تھوڑا تو جواب دینا چاہیے. جی بھائی فاطمہ باجی ہم کون سے شہر میں ہیں؟ کراچی. آپ فاطمہ باجی ہیں. فاطمہ باجی تو وہ ہیں کراچی. کراچی. تو امیر اہل سنت کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ کون سے شہر میں بولیں کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ جی ٹیم مدنی. دونوں طرف خاموشی ہے. کراچی شہر میں آپ کی رہائش ہے. جی ویسے باہر بھی آپ تشریف لے کر جاتے ہیں دوسرے ملک میں بھی لیکن آپ کی بیسکلی جو رہائش ہے وہ کون سے شہر میں ہے؟ کراچی شہر میں ہے. تو ٹیم مکی کا جواب درست ہے. ایسے درست ہے. آپ نے جواب دیا ہم نے جواب دیا ہے تو ٹیم مکی کا جواب درست نہیں ہے. تو ایک کوشچن کا جواب آپ نہیں دے سکی. اب ٹیم مدنی کی طرف ہم آ رہے ہیں. ٹیم مدنی میں ہے امیمہ باجی اور قصبہ باجی. جی بھائی یہ بتائیے پانی ایک سانس میں پینا چاہیے یا تین سانسوں میں؟ آپ کی ٹیم سے تو سوال نہیں کیا تھا. آپ کی کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم مکی. اور یہ سوال ہے ٹیم مدنی سے. جی ایک سانس میں پیئے تین سانسوں میں؟ تین سانسوں میں پیئے. جی ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب دوبارہ ٹیم مکی کی طرف ہم آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ پہلا کلمہ سنا دیں. پہلا کلمہ طیب.
तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले ये क्वेश्चन जो है वो आगे भी करें, आपके साथ जो फातिमा बाजी मौजूद हैं इनसे भी सुनते हैं। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अदायगी में कमी तो रह जाती है। वैसे इसको दुरुस्त पता है कैसे पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या है? रसूलुल्लाह। ठीक है, इसे कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर सही हो जाएगा। अभी छोटे छोटे हैं, सीखते जाएंगे तो सही सीख जाएंगे, लेकिन अभी से कोशिश करेंगे तो सही होगा। अगर गलत याद कर लिया तो फिर बड़े होकर भी गलत निकल रहा होता है ज़बान से। ठीक है जी, चलें भाई, अब सवाल है टीम मदनी से, और इनकी तरफ जो सवाल आ रहा है वो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए जी। एक इनका भी गलत हो चुका है ना, और एक आपका भी गलत नहीं हुआ। ये बताएं, दुआ करते हैं? दुआ कैसे करते हैं? हाथ कैसे रखने चाहिए, कैसे होने चाहिए? जी उमैमा बाजी, जैसे इनके हाथ है ना ऐसे, ठीक है, यूं स्ट्रेट। अब ये बताएं, दुआ में हाथ तो यूं रखेंगे कि आसमान की तरफ हथेलियाँ होंगी, लेकिन ये बताएं जो हमारी आइज़ होती हैं, निगाहें होती हैं, ये दुआ के वक्त कहाँ होनी चाहिए? हथेलियों में। हथेलियों में होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। जी भाई उमैमा बाजी, नीचे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना होता, ऊपर यूं नहीं, बल्कि कहाँ होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। जी प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम दुआ करें, दुआ करते वक्त बच्चे क्या कर रहे होते हैं? ऐसे यूं हाथ उठाएंगे, थोड़ी देर में यूं हो जाते हैं, फिर यूं हो जाते हैं, फिर यूं हो जाते हैं, फिर यूं हो के इधर उधर देख रहे होते हैं, है ना? ऐसे हो रहा होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि यूं स्ट्रेट हाथ उठाएंगे आसमान की तरफ, हथेलियां खोल के, ठीक है, स्ट्रेट, और निगाहें यानी आइज का होंगी नीचे होंगी, इधर उधर नहीं देखना। और इनका जवाब इसी के साथ हो गया है, क्या हुआ है? दुरुस्त हो गया है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। इसके साथ अब आते हैं दोबारा टीम मक्की की तरफ, और टीम मक्की से सवाल है, बताइए कुरान पाक के कितने पारे हैं? 4 पारे। सोच लें फिर से, कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं उसके सिपारे हैं ना, तो कितने हैं? जी भाई फातिमा बाजी कुछ सोच रही हैं? अच्छा, 4 से पहले क्या आता है? 5। पहले 4 के बाद 5 आ रहा है ना, उससे पहले 1 2, फिर क्या आएगा? 3। अच्छा, 3 के साथ अगर एक 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा? 3 के साथ अगर 0 लगा दें तो कितने बनेंगे? कितने हो जाएंगे? 30 नहीं हो जाएंगे? 30 हो जाएगा ना। तो कुरान पाक के कितने सिपारे हैं? 30 सिपारे हैं। तो अब टीम मक्की का जवाब क्या करें? दुरुस्त मान लें? कैसे मानेंगे? चले हम आ जाते हैं अब टीम मदनी की तरफ, और उनसे क्वेश्चन और करते हैं। चलें अब ये बता दें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? टाइम देखना आता है वैसे? चले टाइम देखना छोड़ देते हैं। अब ये बताएं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने आवर्स होते हैं वन डे में? सोच में पड़ गई है टीम मदनी भी, तो क्या करें? इनका जवाब, कुछ कॉल्स ले लें, इतनी देर आप सोच लें, ठीक है जी भाई। कॉल्स की तरफ आ जाते हैं जब तक हमारी टीम मदनी जो है वो सोच रही है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं। जी कुछ कॉल्स चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसनैन तारी मदनी है। मुझे आपका सिलसिला जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक आपका कोई भी सिलसिला मिस नहीं किया है। क्या बात है भाई, फरमाया जगमग तारे का कोई सिलसिला भी मिस नहीं किया, यही कहा इन्होंने जी। क्या बात है भाई, जगमग तारे का कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया इन्होंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको और बरकतें अता फरमाए। इसी तरह अच्छी अच्छी बातें देखते रहें, सीखते रहें, और उस पर अमल भी करते रहें जी। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम
नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ माशाअल्लाह। मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर के न्यूयॉर्क से। वकार भाई, जी। आज हम आपको ये शेर सुनाएंगे। सुना दें। मैं लहजे पाला दिल लड़ लगी हाँ मेरे, तुम गम परे सुभान अल्लाह। मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से होना चाहिए। सुभान अल्लाह। देखिए पहले कहते हैं सुभान अल्लाह, उसके बाद माशा अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह, माशा और ये थे हमारे साथ अहमद अत्तारी और तलहा अत्तारी, यही नाम है, और था शहर चिन्योट से। जी माशाअल्लाह, ये अहमद अत्तारी और तलहा अत्तारी शहर चिन्योट से कॉल्स करते हैं और बाकायदगी से कॉल्स करते हैं। अल्लाह पाक इन दोनों भाइयों को सलामत रखे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अमीर अतारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों लोगों की की इस्लाह कोशिश करनी है। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। तो अब आ जाए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये बता दें जी। कितने होते हैं? 20 घंटे। जी कितने होते हैं? 20 घंटे होते हैं। हेल्प नहीं लेनी कहीं से भी, बल्कि खुद जवाब देना है। ये क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है ना, खुद जवाब देना है। फिर से बताएं, 20 घंटे होते हैं या 23 घंटे होते हैं या 22 घंटे होते हैं या 24 घंटे होते हैं? चलें एक चूज कर लें जी, जल्दी, वक्त खत्म हो रहा है। 20 क्या कहती हैं? 23 या 24 या 20? एक चूज कर लें। नहीं, कुछ भी चूज नहीं हो रहा, तो अब हमें ही बताना पड़ेगा। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 आवर्स होते हैं वन डे में। जी तो इसी के साथ एक सवाल का जवाब हो गया गलत टीम मदनी का। तो अब ये मुकाबले का नतीजा क्या आएगा? लेकिन 2 सवालों के जवाब गलत हुए थे ना, टीम मक्की से, और एक से एक हो गया टीम मदनी से। तो इस तरह इस सेगमेंट को जीतने वाली है टीम मदनी जी। और इसी के साथ अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट अच्छी बात में, और इसमें क्या करते हैं हम? अच्छी बात है। जी अच्छी बातें सीखते हैं। तो अच्छी बातें आज क्या हैं? अच्छी बात एक ये है कि जुमातुल मुबारक के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। क्या करने चाहिए? दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। किस दिन पढ़ने चाहिए? जुम्मे जुमे को पढ़ने चाहिए। और जुमे के अलावा जुमेरात और सब सारे दिन को पढ़ने चाहिए। सारे दिन को पढ़ने चाहिए। फातिमा बाजी बता रही है सुबह पढ़ने चाहिए। अच्छा सुबह पढ़ने चाहिए। और किस टाइम पढ़ने चाहिए दुरूद पाक? रात को भी सोते सोते पढ़ने चाहिए। आपका नाम फातिमा बाजी है, चेंज हो गया नाम। आपका नाम क्या है? कस्वा। जी तो फातिमा तो ये है। जी भाई फातिमा, शाम को पढ़नी चाहिए और अच्छा। रात को भी पढ़नी चाहिए। वाह, सुबह भी पढ़ने चाहिए, शाम को भी पढ़ने चाहिए और रात को भी पढ़ने चाहिए। तो सारे टाइम पढ़ने चाहिए। जी जितना आपको टाइम मिले उतना हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा कोई अच्छी सी बात आप भी बताएंगी? हैं भाई फातिमा, एक अच्छी सी बात कोई आपके जहन में हो? नहीं है? कुछ तो होगी। चले आप कोई एक अच्छी बात। अम्मी अब्बू को तंग ना करना, अम्मी अब्बू की हेल्प करना। अम्मी अब्बू को तंग नहीं ना करना, अम्मी अब्बू की हेल्प करना। तो अम्मी अब्बू की हेल्प कैसे करेंगे वैसे? अब्बू तो कहाँ ऑफिस जाते हैं ना, कहीं जॉब पे जाते हैं, तो अब्बू के साथ चले जाएं, अब्बू वहाँ पे काम करेंगे आपकी जगह। फिर कैसे करेंगे हेल्प, अब ये बताएं।
کچھ آئیڈیا؟ ابو بولے کہ یہ کام نہیں کرنا تو یہ والا کام نہیں کرنا. یہ بات ہوئی جی. یہ کون بولا؟ ہماری امیمہ باجی. امی یا ابو جو کہیں کہ یہ کام نہیں کرو تو وہ کام نہیں کریں، اور جو کہیں کرو وہ نہیں کرنا کریں. ہے. وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس کو کرنے کو کہیں وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کریں وہ نہیں کرنا. اس طرح ان کو جو ہے وہ تنگ کرنا نہیں ہوگا، بلکہ ایک طریقے سے ان کی ہیلپ ہو جائے گی. واہ بھائی واہ. تو آپ بھی پھر کوئی ایک اچھی بات بتائیں. دیکھیں انہوں نے بتائی ایک اچھی بات. چلیں. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور 3 سانس میں پانی پینا چاہیے. پانی کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، اور پانی کے بعد الحمدللہ رب العالمین پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. اور پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. اب آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی بات بتائیں. جی قصبہ سوچ رہی ہیں. ہمیں کھانے سے پہلے وضو اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے، یعنی ہاتھ منہ دھونا. اچھا، کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے. تو یہ وضو کیسے کریں گے؟ ہاتھ دھو لیں گے، کھلی کر لیں گے. جی اس کو کہتے ہیں کھانے کا وضو. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی چھوٹی سی ہماری قصبہ باجی ہیں، اور انہوں نے بات بڑی سی بتائی ہے. کھانے کا وضو اور کھانے کے بعد وضو. پتہ ہے آپ کو، ایک تو وضو ہوتا ہے نا جو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. لیکن اس وضو میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، اور پورا چہرہ بھی دھوتے ہیں نا، مسا بھی کرتے ہیں، اور پاؤں بھی دھوتے ہیں. لیکن یہ جو کھانے کا وضو ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کھانے کا وضو یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ ہاتھ دھو لیے. ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھانا کھانا ہے نا، تو ہاتھ دھو لیے اور کلی کر لی. ٹھیک ہے، اور یہ جو آگے کا حصہ ہے یہ دھو لیا جائے، تو یہ ہو جائے گا کھانے کا وضو. اسی طریقے سے کھانے کے بعد بھی یوں ہی کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کھانے کا وضو. دیکھیں ہاتھوں سے بھی کھانا ہے، ہاتھوں سے ہی کھانا ہے تو ہاتھ بھی کلین کر لیے، اور منہ سے کھانا ہے تو منہ کو بھی کلی کر لی، منہ بھی صاف کر لیا. تو اس انداز سے کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی کرنا چاہیے. جی تو اب کیا کریں؟ اچھی بات سنیں، یا آپ اور کوئی بتائیں گی؟ نہیں بتا رہی فاطمہ باجی بھی نہیں بتا رہی. کالز لے لیں پکا؟ چلیں جی کالز کی طرف چلتے ہیں. میرا نام عبد الرحمان ہے، میں ضلع مکان سے کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. آج میں آپ کو مدی مسئلہ سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا منی چینل سبحان اللہ. کڈز مدنی چینل چینل. اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے محفوظ رکھے. جی نیکسٹ. میرا نام عبد الحادی ہے اور میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک دعا سناؤں گا اور وہ دعا ہے گھر سے نکلنا دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی انہوں نے کون سی دعا سنائی؟ گھر سے نکلتے وقت کی دعا. گھر سے وقت کی دعا. وقت کی دعا. جب گھر سے نکلیں تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرے پیارے وقار انکل، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ اور باتیں بتاؤں گی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائے. اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی. جگمگ تارے زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہ تھی زینب منیر کراچی سے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی
میرا نام عبد الرحمان ہے، میں مرکز العلیا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، روزائے نبی جنتی جنتی، مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی ماشاء اللہ، انہوں نے نعرے لگائے۔ یہاں جو پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہیں، آپ لگائیں گی نعرے کوئی؟ جی امیمہ لگائیں گی۔ جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ جی اور کالز ہیں؟ میرا نام محمد لذت طیف ہے، میں سیال کوٹ سے اسکر ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، کیا سنایا انہوں نے؟ مدنی مقصد۔ چھوٹے سے کوئی بچے لگ رہے تھے، لیکن مدنی مقصد انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ جی وقار بھائی، میں ہوں عائشہ تاریہ، میں ہوں فاطمہ تاریہ، ہم اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو نعت سنائیں گے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، جگمگ تارے زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے سنائی نعت، ماشاء اللہ، اور بڑا خوبصورت انداز بھی تھا، کیا بات ہے۔ جی میرا نام ہانیہ نور ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو ہمارا مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ یہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح کی کوشش کیسے ہوگی؟ اصلاح means ٹھیک کرنا، صحیح کرنا، کہ نا؟ جو غلط کر رہا ہو وہ غلط کر رہا ہے، تو اس غلط کو صحیح کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اصلاح ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ اصلاح ہو جائے گی۔ جیسے کوئی الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے کوئی چیز، الٹے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ کیا ہے الٹے ہاتھ سے لینا دینا؟ کی بات نہیں ہے نا، سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے ہاں دینی چاہیے۔ کوئی بھی چیز دینی ہے کس ہاتھ سے دیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے، اور لیں گے کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ تو کوئی الٹے ہاتھ سے اگر کر رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ ان کو بتا دیں، کیا کریں گے؟ ان کو بتا دیں۔ ہاں، الٹے ہاتھ سے وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ ہم نے انہیں بتا دیا کہ سیدھے ہاتھ سے لیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں، تو ہم نے کیا کر دی؟ ان کی اصلاح کر دی۔ کیا کر دی؟ اصلاح کر دی۔ تو یہی ہمارا ایم ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اصلاح کرنے کے لیے ہم یہ مدنی چینل کے اچھے اچھے پروگرامز لے کر آیا کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی پروگرامز لایا کرتے ہیں، کیونکہ اگر بچے بچپن میں ہی اچھی باتیں سیکھ لیں گے تو ان کی اچھی کاموں کی عادت ہو جائے گی، ہے نا؟ پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کون سے کام کریں گے؟ وہ اچھے کام کریں گے، کیونکہ اچھے کام کرنے کی ان کی عادت ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ جگمگ تارے پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کل سنڈے ہے، اور سنڈے کو بھی 5 بجے پروگرام آیا کرتا ہے کڈز مدنی چینل پر، جس کا نام ہے جگمگ تارے۔ جی آپ نے جگمگ تارے پروگرام دیکھتے رہنا ہے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया